کالم ہے محاذ قلم، لکھا ہے فدا عدیل نے۔ عنوان ہے افغان مہاجرین، ایک اور پہلو۔ افغان مہاجرین کے انخلاء کے معاملے پر اسلام آباد اور کابل کے باہمی رابطوں کا یہ حال ہے کہ برسر اقتدار افغان طالبان وزراء دھمکی آمیز بیانات دے رہے ہیں۔ افغان عبوری وزیر اعظم ہوں یا وزیر دفاع، وزیر خارجہ ہوں یا وزیر داخلہ، سب نے پاکستان کو افغان مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اسلام آباد کا کابل حکومت کے ساتھ قابل ذکر رابطہ ہوتا تو کم از کم افغان عہدیدار پاکستان کو تمام افغان مہاجرین کے انخلاء کا حکم جاری کرنے کا مرتکب نہ قرار دیتے۔ پاکستان نے بار بار واضح تو کیا ہے کہ صرف ان غیر ملکیوں کو نکالا جا رہا ہے جو کسی قسم کے قانونی دستاویزات نہیں رکھتے، لیکن شاید یہ نکتہ افغان وزراء کو نہیں سمجھایا جا سکا۔ افغان عہدیدار جب توپوں کا رخ پاکستان کی جانب کر کے گولہ باری کرتے ہیں تو تمام افغان مہاجرین کا ذکر کرتے ہیں۔ ملا عمر کے صاحبزادے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان اتنا بوئے جتنا کل وہ کاٹ بھی سکے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ اب تک کم و بیش جو 2 لاکھ افغان مہاجرین وطن واپس گئے ہیں ان کو شدید تکلیف اور ذہنی کرب کا سامنا کرنا پڑا۔ کس حال میں انہوں نے اپنا سامان اکٹھا کیا ہوگا، کیسے انہوں نے اپنا سامان اونے پونے داموں بیچا ہوگا جو وہ اپنے ساتھ افغانستان نہیں لے جا سکتے، کیسے انہوں نے ٹرانسپورٹ کا کرایہ برابر کرنے کے لیے قرض اکٹھا کیا ہوگا اور دل پر بھاری پتھر رکھ کر کیسے چلتے ہوئے اسکولوں سے اپنے بچوں خصوصاً بچیوں کو اٹھایا ہوگا۔ میں افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے مرحلے میں جتنی بار بھی لنڈی کوتل اور طورخم بارڈر گیا تو ظاہر ہے ہر مرتبہ مختلف مہاجرین سے بات کرنے کا موقع ملا۔ ان میں پنجاب میں مقیم مہاجرین بھی تھے اور سندھ کے بھی۔ سب کا الگ الگ انٹرویوز میں ایک ہی موقف تھا کہ پاکستانی عوام نے ان کی شاندار مہمان نوازی کی اور ہمیشہ بھائیوں جیسا سلوک کیا، لیکن یہ سب اس بات پر بھی متفق تھے کہ پاکستان کی نگران حکومت انتہائی جلد بازی میں ان کو واپس بھیج رہی ہے۔ ان مہاجرین میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اب تا قیامت پاکستان میں رہنے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہیں۔ یہ سب مان رہے تھے کہ وہ پاکستان میں طویل قیام کے دوران اپنے لیے قانون کا کوئی راستہ نکالنے کا بندوبست نہ کر سکے۔ البتہ کچھ مہاجرین نے کہا کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو نہ صحیح ان کے بچوں کو پاکستان کی شہریت ملنی چاہیے۔ یہ بات کرنے والے افغان مہاجرین نے صرف شہریت کی اصطلاح سن رکھی تھی۔ اس حوالے سے پاکستان کے قوانین سے وہ بالکل نا آشنا تھے۔ جس طرح عام افغان مہاجرین پاکستان کے قوانین یا پاکستان کی جانب سے جنیوا کنونشن کا سگنیٹری نہ ہونے کے بارے میں لا علم تھے، اسی طرح افغان وزراء بھی پاکستان کے فیصلے کی جزیات سے ناواقف معلوم ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دھمکی آمیز بیانات دے کر افغان وزراء ان افغان مہاجرین کی ہمدردی بھی حاصل کرنا چاہتے ہوں جو فکری، نظریاتی یا سیاسی حوالوں سے طالبان کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو افغان شہری 2 سال قبل طالبان کے برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد وہاں سے بھاگے اور پاکستان منتقل ہوئے، وہ اب کیسے افغانستان جائیں؟ حالانکہ افغان وزراء بار بار ایسے لوگوں کو واپس افغانستان منتقل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ وہ معمول کی زندگی گزاریں، اپنے ملک کی خدمت کریں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اگر تمام تر عالمی دباؤ اور افغان حکومت کے مطالبات مسترد کر دیے اور غیر قانونی افغان مہاجرین کے بعد رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی واپسی کے فیصلے کو بھی عملی جامہ پہنانے کا آغاز کیا تو اسلام آباد اور کابل کے تعلقات کس نوعیت تک جا سکتے ہیں؟ فی الحال تو رد عمل صرف بیانات کی حد تک ہے۔ ظاہر ہے ابھی تو مزید 15 لاکھ غیر قانونی افغان مہاجرین پاکستان میں ہی ہیں۔ یہ مہاجرین رفتہ رفتہ وطن واپس جائیں گے یا ان کو پاکستان سے ڈیپورٹ کیا جائے گا تو افغان حکومت پر بھی دباؤ بڑھے گا۔ ان لاکھوں لوگوں کی آبادکاری کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ یہ افغان مہاجرین پاکستان سے خزانے منتقل کر کے واپس نہیں جا رہے۔ ان میں سے زیادہ تر نے پاکستان میں 4 دہائیاں گزاری ہیں۔ ان میں لاکھوں افغان نوجوان اور بچے پہلی دفعہ افغانستان سے متعارف ہو رہے ہیں۔ افغان بچے پشتو، دری اور فارسی سے زیادہ اردو اور پنجابی زبان میں بات کرتے ہیں۔ افغان سماج کو ایک نئے تجربے کا سامنا ہے۔ ان لوگوں کو زمینوں، مکانات اور روزگار کی ضرورت ہے۔ لاکھوں افغانوں کو ان بنیادی ضروریات زندگی سے پہلے خوراک اور ادویہ کی ضرورت ہے۔ کیا افغان حکومت معاشی طور پر اتنی مضبوط ہے کہ ان لاکھوں افراد کو کئی مہینوں یا کئی سال تک سینے سے لگا کر رکھ سکے؟ افغان عوام تو چیخ چیخ کر ان کو وطن واپسی پر مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا واپس جانے والے افغان مہاجرین کے استقبال اور ان کو کھانے کھلانے کی ویڈیوز سے بھرا پڑا ہے۔ کیا یہ صرف چند دن کا تماشا ہوگا یا واقعی منہ کا نوالا آدھا کر کے لٹے پٹے بہن بھائیوں کو کھلانے کا سلسلہ کئی سال تک جاری رہ پائے گا؟
میں نے طورخم بارڈر پر افغان مہاجرین کو صرف انسان کی نظر سے انسان کے طور پر دیکھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے اگر آنے والے دنوں میں افغان حکومت کو اعتماد میں لے کر قدم نہ بڑھایا تو ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ افغان مہاجرین نمک حرام ہیں یا انہوں نے ہمیشہ احسان فراموشی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے افغان ایک جیسے نہیں ہیں۔ کم از کم میں نے جن افغان مہاجرین کو مجبوری اور جلد بازی کے عالم میں پاکستان سے بھاگتے ہوئے دیکھا وہ ہمدردی کے مستحق تھے۔ یہ 2 لاکھ لوگ وطن واپس جا چکے ہیں، اب یہ توجہ کے مستحق ہیں۔ پیچھے لاکھوں افغان ابھی پاکستان میں ہیں۔ اب بھی کچھ زیادہ نہیں بگڑا۔ اب بھی وقت ہے کہ اسلام آباد اور کابل مل کر ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھیں، ماضی کو بھول جائیں، ایک دوسرے کی سنیں اور جائز مطالبے مانیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بیچ میں سپیس مل جائے۔